السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ سے انسان کے بنیادی حقوق کی تفصیلات کی تلاش میں تھی کہ مجھے کہیں پر لکھے ہوئے کسی عالم کے ذریعے، کسی ٹرینر کے ذریعے وہ حقوق ملے جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ان کی بھی تفصیل معلوم ہو۔ تو آج میں یہ اپنی کتاب ہمیشہ ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی، فائز حسن سیال کی یہ بہترین کتاب ہے۔ تو انہوں نے چند بنیادی انسانی حقوق ذکر کیے جو آج ہمارے معاشرے میں نہ بچوں کے پاس ہیں اور نہ ہی خواتین کے پاس ہیں۔ یہ حقوق ہمارے معاشرے نے صرف مردوں کو دے رکھے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ جن کا ہونا انسان کی جسمانی، نفسیاتی، روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یقیناً آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا، اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس بات کا احساس ہونا کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور میں اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رکھوں۔ انتخاب کی آزادی، انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا کہ میں آزاد ہوں، کسی بھی دباؤ کے بغیر اپنے زندگی کے فیصلوں کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ میں جہاں نیا گھر بسانا چاہتا ہوں وہاں پر مجھے آزادی ہے کہ میں اس کا انتخاب کروں۔ میں جہاں رہنا چاہتا ہوں وہاں مجھے حق دیا جائے کہ میں انتخاب کر سکوں، یعنی رہائش ہو، رہن سہن ہو، پارٹنر کا چناؤ ہو، دوستوں کا چناؤ ہو، معاشرے کا چناؤ ہو، تو مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں انتخاب کر سکوں۔ گو کہ بعض انتخابات مشکل ہوتے ہیں، لیکن میں اس کے تمام جو کانسیکوینسز ہیں اس کا خود ذمہ دار بنوں اور میں انتخاب آزادی کے ساتھ کر سکوں۔ مساوی اور منصفانہ سلوک کا حق، میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، مساوانہ سلوک کیا جائے۔ وہ سلوک جس کی میں حقدار ہوں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں جس سلوک کے حقدار ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، یہ انسانی حق ہے۔ مساوی مواقع کا حقوق، جیسے آگے بڑھنے کے مواقع لڑکوں کے لیے کھلے ہیں، ایسے ہی خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی آگے بڑھنے کے مواقع کھلے ہونے چاہیے۔ ہر میدان کے اندر لڑکیاں بھی آگے ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع، سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے میں کسی اور کی محتاج نہ ہوں۔ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے مجھے اپنے معاشرے کے مرد سے، اپنے گھر کے مرد سے نہ سوال کرنا پڑے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں سیکھنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ انسانی بنیادی حق ہے کہ میں سیکھوں اور میں آگے بڑھوں جس فیلڈ میں، جس میدان میں میں جانا چاہتی ہوں، جب تک یہ کسی اور کے لیے ضرر رساں نہیں ہے۔ امن اور خوشی کے لیے کوشش کا حق، جو چیز مجھے خوشی دیتی ہے، جو چیز مجھے سکون دیتی ہے، جو چیز میرے لیے امن کا باعث ہے، میں وہ حاصل کروں اور میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کروں، اس کے لیے میں محنت کروں، اسٹرگل کروں۔ یہ انسانی بنیادی حق ہے جو ہم نے آج بچوں کو بھی نہیں دیا ہوا۔ ہم بچوں کو بھی صرف وہی کوشش کرنا الاؤ کرتے ہیں جس کو ہم ان کے لیے درست سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو خوشی کے وہ مواقع دیتے ہیں جو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ درست ہیں، ٹھیک ہیں، جو ہمارے پیٹرنز کے مطابق ہیں، ہم وہ بچوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کے اظہار کا حق، مجھے اس بات کا حق ہو کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اس بات کا مجھے حق ہو کہ میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکوں۔ یہ حق بھی بہت کم خواتین کو ملتا ہے اور بہت کم بچوں کو ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ حق مردوں کو بھی نہیں ملا ہوگا کہ وہ اپنے احساسات کا اظہار کر سکے، بلکہ ہمارے معاشرے کا مرد بھی اپنے معاشرے کا غلام ہے۔ ایسے ہی عورتیں بھی اور بچے بھی ہر حوالے سے اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اظہار کر سکے۔ اگر بچہ ہے، اپنے ٹیچر کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، ماں باپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں، جہاں وہ رہتا ہے اس کے رہائش کے بارے میں، جگہ کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں،
جہاں وہ رہنا چاہتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کے خواب کیا ہیں، خیال کیا ہے، تو یہ سب اس کے حق ہے کہ وہ سوچے اور وہ بیان کرے، اور یہ حق ہے انسان کا کہ اس کی بات کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ ہمارے ہاں سنجیدگی سے بات سننے کا بہت فقدان ہے، سنجیدگی سے بات کو سنا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو چاہیے وہ مانگنے کا حق، جو چاہیے وہ مانگنے کا حق بھی ہم اپنے ماتحتوں سے چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت سرپرست ہے کہیں پر تو وہ جو چاہیے وہ مانگنے کا حق اپنے ارد گرد کے مردوں سے اور بچوں سے چھین لیتی ہے، اگر کہیں پر مرد سرپرست ہے تو وہ یہ حق دوسری عورتوں سے اور بچوں سے چھین لیتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے چھین لیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو چاہیے وہ مانگنے کا حق، ہاں اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کے اوپر ڈسکشن، اس کے اوپر بات چیت، اس کے اوپر معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر شرمندہ نہ کیا جائے کہ تم کچھ مانگ رہے ہو۔ ہمارے ہاں تم ناشکرے ہو کہ تم کچھ مانگ رہے ہو، یہ کہہ کر یہ حق چھین لیا جاتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر بھی کچھ مانگ رہا ہوں۔ جو چاہیے وہ مانگنے کا حق انسان کو حاصل ہے اور انسان کو مانگنا چاہیے۔ غلطیاں کرنے کا حق بہت پیارا حق ہے، غلطیاں کرنے کا حق، یہ سارے حقوق سیرت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ حقوق حاصل تھے، صحابیات کو یہ حقوق حاصل تھے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، خود کو، اپنی ذات کو یہ حق دینے ہیں کہ ہم غلطیاں کرنے کا ہمارے پاس حق ہو، کہ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، غلطیاں کر کے ہم سدھار بھی سکتے ہیں غلطیوں کو اپنی، ہم نے جو غلطی کی ہم اس کا مداوع بھی کریں، ہمیں غلطیاں کرنے کا حق حاصل ہو، بلکہ ہم پر برے ہونے کا ٹھپا لگا کر ہمیں زندگی سے مایوس نہ کر دیا جائے۔ فیصلے کرنے کا حق، چھوٹے چھوٹے فیصلے، بڑے بڑے فیصلے کرنے کا حق انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کون سا رنگ پہننا ہے، کون سا جو اس کے چوائسیز ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں، اس میں وہ فیصلہ کر سکے۔ اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، یہ سب اس کے بنیادی حقوق ہیں۔ نہ کہنے کا حق، یہ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ وہ نہ کہہ سکے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پہ لوگوں کو نہ کہا، ایسے ہی صحابہ صحابیات کے ہمیں ملتا ہے کہ نہ کہنے کا بھی ایک حق ہے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، سیدہ امارہ زیدی، اصلاح نیٹ ورک۔